اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی، اور سچائی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے، جو سچ بولتا ہے، سچا ہوتا ہے، تو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس آدمی کا جھوٹ پکڑا جائے تو لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور انسان کا اعتماد خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات اعتماد کی بنیاد پر ہی چلتے ہیں، اس لیے اس فائدے کو بھی اگر انسان مد نظر رکھے، سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو کس سچ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان سمجھتا ہے میں جھوٹ بول دوں، تو وہاں انسان اگر خاموش رہے، نہ سچ بولے نہ جھوٹ بولے، تب بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص آپ سے ایسی بات پوچھنا چاہتا ہے جب کے لیے بتانا فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے، تو آپ اسے نہ بتائیں، شرعی لحاظ سے آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ اس کو جھوٹ بتائیں تو شرعی لحاظ سے یہ گناہ ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے چیز کتنی خریدی ہے، دکاندار ہے اس سے پوچھتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے، اور آپ اسے بتانا نہیں چاہتے کہ میں نے کتنی خریدی ہے، یہ تو اس وجہ سے قیمت اس کی بہت زیادہ ہے، یا اس وجہ سے کہ بہت کم قیمت میں خریدی ہے آپ نے، تو آدمی ایسے موقع پر بعض دفعہ یہ کہتا ہے اس نے پوچھ ہی لیا، اب تو کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا، تو آدمی یہ تو خود کو مالدار ظاہر کرنے کے لیے اس چیز کی زیادہ قیمت بتا دیتا ہے۔ مثلاً میں نے کپڑا جو خریدا ہوا ہے تو بہت مہنگا خریدا ہوا ہے، ہلکا نہیں ہے، بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ یا دکاندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چیز تو میں نے بہت مہنگی خریدی ہے، میں آپ سے منافع ہی نہیں لے رہا ہوں، جتنے کی لی ہے اتنے کی دے رہا ہوں، یا آپ سے اتنا معمولی سا منافع لے رہا ہوں۔ اب دیکھیں، دونوں باتیں بتانا ضروری نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کتنے خریدی ہے، تو آپ کہیں بس میں بتانا نہیں چاہتا، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، اور ہر شخص کے لیے ایسے سوالات پوچھنا بھی درست نہیں ہے شرعی لحاظ سے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر انسان یہ طے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولنے میں خطرہ ہو اور سچ بولنے کی ضرورت بھی نہ ہو پھر وہ انسان وہاں سچ بھی نہ بولے، ایسے موقع سچ بولنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا۔ بہرحال انسان اگر یہ طے کر لے کہ میں نے سچ ہی بولنا ہے تو پھر انسان کو سچائی کے راستے بہت سے نظر آ جاتے ہیں، اور انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، جھوٹ کے نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 نشانی یہ ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرتا ہے۔ امانت وہ کوئی ظاہری چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی راز بھی امانت ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی امانت ہو سکتی ہے، جب بھی امانت رکھوائیں وہ خیانت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ ان خاصم فجرا، اگر وہ لڑائی جھگڑا کس سے ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے، پھر اس کو فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اس کو میں ان صلی وسام وزام انہ مسلم، میں کہ وعدہ اخلف، جب کس سے وعدہ کرتا ہے ہمیشہ خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ اگر چاہے آدمی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، خود کو مسلمان سمجھتا ہو، پھر بھی اس میں یہ صفات، یہ خصلتیں منافقوں والی ہیں۔ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، لوگوں کو دھوکہ دے اور امانت میں خیانت کرے، تو یہ منافقوں کی خصلتیں ہیں۔ مسلمان کی صفات دوسری ہیں، سچائی، امانت کو پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، اور امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، یہ مسلمان کی صفات ہیں۔ البتہ بعض موقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ شریعت جو ہے بہت وسیع ہے، وہ چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ انسان کی واقعی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اور جہاں واقعی مجبوری پیش آ جائے تو پھر وہاں بہت سے ممنوع کاموں کی اجازت دے دیتی ہے۔ لیکن کہاں اجازت ہے اس کا فیصلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، کوئی ماہر عالم دین مفتی کر سکتا ہے۔ تو وہ کون سے موقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1، جب کسی مسلمان کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو ناحق نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، بلکہ بعض وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کتنا مالدار ہے، یا اس وقت وہ کہاں ہے، اس کے گھر میں آنے جانے کی روٹین کیا ہے، اور آپ کو 100% یقین ہے کہ پوچھنے والا شخص اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچائے گا، اس پر حملہ کرے گا، اس کا مال چھین لے گا، تو پھر آپ کے لیے صحیح بتانا جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ واقعی وہ بہت مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، یہ اس کے گھر میں آنے کی جانے کی روٹین یہ ہے، یہ وہ گھر میں اس وقت موجود ہے، بلکہ اس موقع پر جھوٹ بولنا ضروری ہے۔
کہ آپ اس سے کہیں کہ نہیں آپ کی پلاننگ غلط ہے، کسی نے غلط اطلاع دی ہے آپ کو، وہ مالدار نہیں ہے، اور گھر میں جو اس کی روٹین ہے وہ بتانا اس کے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اسی طرح جہاں سچ بولنے سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو کہ آپ سچ بولیں لڑائی ہو جائے گی، سچ بولنا وہاں ضروری بھی نہ ہو تو وہاں سچ بولنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دو لڑے ہوئے شخصوں میں صلح کرانی مقصود ہو تو وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں فلاں آدمی تو آپ سے نفرت نہیں کرتا، دشمنی نہیں رکھتا، آپ کی اچھائی بیان کرتا ہے اور آپ اس کے لیے نفرت دل میں رکھتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو صلح کرانے کی نیت سے ایسا کرنا بھی درست ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں نااتفاقی ہو جائے تو معمولی جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے، نااتفاقیاں پیدا نہ ہوں، آپس میں پیار محبت قائم رہے یا پیدا ہو جائے، اس کی بھی شرعی لحاظ سے اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ اپنے فائدے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور عام طور پہ مسلمان جھوٹ بولتا بھی نہیں، موقع میں بولتا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس چیز کی خریدی سستی ہے، کم قیمت میں ہے، بتاتا بہت زیادہ ہے کہ نہیں میں نے تو یہ اتنے ہزار کے لیے، حالانکہ وہ اس سے کم کی خریدی ہوئی ہوتی ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ مسلمان، تو یہ بھی شرعی لحاظ سے حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاملات شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.